بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم موصول کی بحث ہے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو دو جملوں کو یا کسی لفظ کو کسی جملے کے ساتھ جوڑ دے۔ اردو میں یہ جو کے معنی میں آتا ہے، جیسے تو نے لکھا ایک جملہ ہے، میں نے پڑھا ایک جملہ ہے۔ تو ان دونوں کو جوڑنا ہے تو ہم کہیں گے میں نے پڑھا جو تو نے لکھا۔ تو لفظ جو نے ان دو جملوں کو آپ اس میں جوڑ دیا، ورنہ یہ دو جملے الگ الگ تھے، میں نے پڑھا تو نے لکھا۔ لفظ جو نے ان دونوں کو جوڑ دیا۔ موصول کا معنی ہے جوڑا گیا، جوڑنے والا۔ اس میں موصول عربی میں تین طرح کے ہے مذکر کے لیے: الذی وہ جو ایک مرد کے، اللذانی اللذینی وہ دو مرد جو کے، الذین وہ سب مرد جو کے۔ جیسے کہ ہم کہیں رأیت الذی ضربک، میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے تجھ کو مارا۔ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے۔ سورۃ الانبیاء میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کافر کہتے تھے وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو کہ کفر کرنے والے ہیں، کفروا ان یتخذونک الا ہزوا، نہیں بناتے مگر آپ کا مذاق۔ ھذا الذی، کیا یہ ہے وہ شخص، الذی وہ جو کہ، الذی وہ جو کہ مبانا، یذکر آلہتکم جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہم بذکر الرحمن وہ رحمان کے ذکر سے وہی کافر ہیں جو رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ الذین کی مثال: وقال الذین کفروا، کہنے لگے وہ جو کہ کافر ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ارنا الذین ہمیں دکھا دے وہ دو لوگ، اضلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یعنی جن میں سے، انسانوں میں سے، نجعلہما ان دونوں کو ہم تحت اقدامنا کر دیں اپنے قدموں کے نیچے، یعنی قدموں کے نیچے روند دیں، لیکونا من الاسفلین تاکہ یہ دونوں ہو جائیں ذلیل ترین لوگ۔ الذین بمانا وہ دو مرد کے، الذین کی مثال یعنی وہ سب مرد جو کہ، صراط الذین انعمت علیہم یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، الذین وہ سب مرد جو کہ، اور الذین کی مثال پچھلی دو مثالوں میں بھی آ چکی ہیں۔ اس میں موصول مؤنث کے لیے بھی تین طرح کی آتی ہیں: التی وہ ایک عورت جو کہ، اللتانی یا اللتینی وہ دو عورتیں جو کہ، اللائی اللواتی وہ سب عورتیں جو کہ۔ جیسے کہ مررت باللتی علمت کی، میں اس عورت کے پاس سے گزرا جس نے تجھ کو پڑھایا۔ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے۔ اور مریم جو کہ بیٹی ہے عمران کی، التی التی جس نے، احسنت اپنی عصمت کی حفاظت کی، احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا سو ہم نے پھونک دی اس میں اپنی روح، وصدقت بکلمات ربہا اور تصدیق کی اپنے رب کی کلمات کی، وکتبہ اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین اور وہ تھی فرمانبردار لوگوں میں سے۔ التی بمعنی وہ ایک عورت جو کہ، اللائی یعنی وہ سب عورتیں جو کہ اس کی مثال، الذین یظاہرون منکم من نسائہم وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے۔ ظہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہنا کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ ما ہن امہاتہم تو وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم اور نہیں ہیں ان کی مائیں، الا اللائی مگر وہ عورتیں جنہوں نے، ولدناہم ان مردوں کو جنا ہے، اللائی یعنی وہ سب عورتیں جو کہ، وَإِنَّهُمْ بے شک وہ لوگ بات کرتے ہیں منکرن جھوٹی، وزورا اور نامعقول اور جھوٹی بات کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ما اور من یہ بھی الذی الذین کے معنی میں آتے ہیں، جو کے معنی میں آتے ہیں۔ ما جیسے ہم کہیں قرأت ما کتبت میں نے وہ پڑھا جو تم نے لکھا۔ من جیسے میں نے دیکھا اس کو جس نے تجھ کو مارا۔ رأیت من ضربک مثال کے طور پہ من الذی کے معنی میں من کان یرید حرث الآخرۃ اور جو
آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، نزید لہو فی حرثی، ہم اس کی کھیتی کو زیادہ کریں گے، ومن، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، نوتی ہی منہا، تو اس دنیا میں سے ہم اسے دے دیں گے، وما لہو، اور نہیں ہوگا فی الآخرتی، آخرت میں من نصیب، کوئی حصہ۔ تو من بمانا الذی، ما بمانا الذی کی مثال، وما اصابکم من مصیبت، اور جو تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، اور وہ اللہ بہت سی باتوں کو معاف کرتا ہے۔ تو وما اصابکم میں جو ما ہے وہ الذی کے معنی میں ہے۔ غالباً من وہ جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما غیر جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔